بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 34 ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 اور اس سے آگے کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، یعنی فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے بعد، یعنی ترجمہ سمجھنے کے بعد بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ آس کی لکڑی، حمزہ اور سین، آس کی لکڑی کا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، اور ان سے منتقل ہوتا ہوا، یعنی ان سے نسل در نسل چلتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی تھیں تو یہ ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے دیا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے قد کی طرح تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک بھی 10 ہاتھ تھا اور عصا بھی 10 ہاتھ تھا۔ اس میں 2 شاخیں تھیں جو تاریکی میں، اندھیرے میں 2 مشعلوں، 2 لائٹوں کی طرح چمکتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا سے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتے تھے اور اس پر تکیہ لگا کر سو بھی جاتے تھے، دیگر ضروریات بھی اس سے پوری فرماتے تھے۔ ان میں سے چند خصوصیات یہ تھیں کہ دریائے قلزم جو ہے، یعنی بحر قلزم جو ہے، اس کو بھی عصا سے خشک کیا گیا۔ تو بحر سے مراد سمندر ہے، بلکہ دریا نہیں۔ تو بحر قلزم جو ہے اس کو بھی عصا سے خشک کیا گیا تھا۔ یہاں پتھر سے اس کے ذریعے پانی نکالا گیا، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے۔ یہ عصا سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی کرتا تھا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوتے تو آپ اس عصا مبارک کو اپنے پاس گاڑ لیتے، زمین کے اندر گاڑ دیتے، تو جب بھی ادھر ادھر سے کوئی دشمن حملہ کرنا چاہتا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن کر اس کے پیچھے بھاگتا اور پھر وہ آگے بھاگ جاتا اور موسیٰ علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچاتا تھا۔ اور ہاتھ میں یہ عصا مبارک پکڑ لینے سے لاٹھی بن جاتا تھا، اندھیری رات میں لائٹ کا کام دیتا تھا۔ پھر خوبی یہ تھی کہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھ میں یہ کام کرتا تھا، نہ تو ان سے پہلے کسی نبی کے دست مبارک میں یہ معجزات اس سے ظاہر ہوئے، اور نہ آپ کے زمانے میں کسی دوسرے کے ہاتھ میں کام کرتا تھا۔ اسی لیے اسے کہتے ہیں، یعنی ایک جملہ ہے بڑا معروف، کمالات عصا کے لیے ید بیضا چاہیے۔ واہ، بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ عصا کا جو کمالات ہے نا، یعنی عصا کا کمال حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے ید بیضا چاہیے، یعنی روشن کر دینے والا ہاتھ جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ید موسیٰ چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے۔ تو کسی بھی چیز سے تاثیر اگر لینی ہو تو ہر بندہ نہیں لے سکتا، کسی بھی چیز سے فائدہ لینا ہو تو ہر بندہ نہیں لے سکتا، بلکہ صرف وہی لے سکتا ہے جس میں کام لینے کا کمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی، کمال انہی میں ہوتا ہے کہ جن کے دل میں خلوص ہو۔ اور اسی طرح ہر اللہ والا جو ہے، آج کل ہمارے ہاں بہت سارے عاملین، بہت سارے مبلغین، بہت سارے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہر ایک کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، ہر ایک کے لفظوں میں جان نہیں ہے۔ انہی کے لفظوں میں جان ہے جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کو جوڑنے کے لیے، اور ذاتی طور پر اپنا لالچ ظاہر کرتے ہوئے کسی اور کا نقصان نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہی کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے، باقیوں کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی۔ اسے عصا کیوں کہتے ہیں، یہ بھی ایک چیز ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو عصا قرآن پاک کے لفظ ہے، تو اس کا معنی ہے یہ عصا یا عصایا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے نافرمانی۔ اس ہی لفظ سے عصیان اور معصیت بھی بنا ہے، چونکہ
یہ فرعون اور دیگر جو نافرمان ہیں ان کی اصلاح کے لیے عطا کیا گیا تھا، اس لیے اس کو عصا کہا گیا۔ پھر ہر لاٹھی کو بھی عصا کہا جانے لگا۔ تو یوں کہہ لیں کہ نافرمانوں کی اصلاح کے لیے جو آیا اسے بھی یوں کہہ لیں کہ ضمناً عصا کہا گیا ہے، اصل میں تو یہ لکڑی کا ایک جنت کی لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب میدان تیہ میں تمہارے سائے اور خوراک و لباس کا انتظام ہو چکا تو تم نے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے لیے رب سے پانی مانگا۔ ہم نے جیسے کہ وہاں تمہیں غذا ایک عجیب و غریب طریقہ سے عطا فرمائی تھی، ایسے ہی پانی بھی عجیب و غریب طریقہ سے عطا فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پر ماریں، انہوں نے ایسا ہی کیا، تب پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تمہارے 12 قبیلوں میں ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو خوب پہچان لیا، اور 6 لاکھ لوگوں نے 12 چشموں سے پانی پیا اور ہر طرح آرام سے پانی حاصل کیا۔ ہم نے فرمایا کہ ہم ان نعمتوں کا شکر صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم آئندہ زمین میں فساد انگیزی نہ کرو، فساد پھیلانے سے بچو، رب کی نعمتیں خوب سیر ہو کر کھاتے پیتے رہو۔ پتھر سے پانی نکالنے کا واقعہ کئی دفعہ اور کئی جگہ پیش آیا، ایک تو مقام تیہ میں، اور دوسرے جب یہ لوگ مقام ایلیم میں تھے تو وہاں بھی انہیں 12 چشمے پانی کے اور 70 درخت کھجور کے عطا ہوئے۔ تیسری بار اس وقت پانی ظاہر ہوا، چشمے سے پانی نکالا گیا جب یہ لوگ مقام قادس میں پہنچے۔ یا تو ہر جگہ یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ہر جگہ ہی ان تینوں جگہوں میں سے انہیں پانی عطا فرمایا تھا، مگر اس کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہ بن سکے۔ آج بھی بنی اسرائیل والے یعنی کہ یہودی آج بھی اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ملکوں میں قتل و غارت کرواتے ہیں، اور کسی پر رحم نہیں کرتے، اور برا سوچتے ہیں اور غلط سوچتے ہیں، اور ہر وقت شاطر عقل کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں، مگر اس کے باوجود دنیاوی حوالے سے یہ کامیاب تو بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل کامیاب ہوئے پڑے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ ذلت و خواری سے ہی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ ذلیل و خوار ہی انہیں کیا ہے۔ اللہ نے انہیں کبھی بھی عزت نہیں دی، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے نبی علیہ السلام کو عزت نہیں دی تھی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اور اپنے پیاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے پانی نہ مانگا، قوم کے لیے مانگا، تو قوت قدسیہ والے جو لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نورانی قوت جن کو ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ کھانے پینے کی حاجت مند نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ وصال میں کئی دن تک کچھ نہ کھاتے نہ پیتے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال سے بغیر کھائے پیے آسمانوں پر ہیں۔ اسی طرح حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال تک پانی نہیں پیا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کھائے پیے عرصہ تک یعنی لمبا عرصہ بھی گزار سکتے تھے، مگر تمہاری خاطر اے بنی اسرائیلیو، تمہاری خاطر پانی مانگا، نہ شکروں کا شکریہ ادا کرو، اور اپنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اس آیت مبارکہ سے کئی فائدے بھی اور نکتے بھی حاصل ہوئے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ حاصل ہوا کہ پانی مانگنے کی بات ہے یہاں پر، تو اسے استسقاء بولتے ہیں، یعنی رب سے پانی طلب کرنا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو فقط دعا ہی فرمائی پانی مانگنے کے لیے، اللہ نے بارش عطا فرمائی، اور کبھی اس کے لیے نماز استسقاء بھی ادا فرمائی۔ اب بھی ہر طرح یہ پانی مانگنا، بارش مانگنا جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب بارش کی دعا کرنا ہو تو سب سے پہلے توبہ کریں، پھر صدقہ و خیرات کریں، اگر روزہ بھی رکھیں تو بہتر ہے، پھر معمولی سا عام سا لباس پہن کر عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے عیدگاہ یا مسجد میں یا اپنے گھر میں یا میدان میں جو ہے وہ جائیں اور ساتھ جانور اور کمزور بچوں کو بھی لے لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمزوروں پر رحم کرتا ہے۔ اور اپنے ساتھ کفار کو اور مشرکین کو ہرگز اپنے ساتھ نہ لیں۔ پھر وہاں نماز استسقاء ادا کریں اور دعا کریں۔ 3 روز تک یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش بھی عطا فرماتا ہے اور نفع والی بارش عطا فرماتا ہے۔ تو جو حدیث پاک میں الفاظ ہیں بارش کے وہ یہ ہیں: اللہم
اغثنا غیثا مغیثا نافعا عاجلا و آجلا غیر ضار، یہ حدیث پاک میں باقاعدہ دعا آئی ہے۔ اپنے صحن میں کھڑے ہو کر بھی وہ پانی بارش کا مانگا جا سکتا ہے، اور جب بارش آ جائے تو اسے پانی کو اکٹھا کر کے تو پیا بھی جا سکتا ہے اور اپنے چہرے پر بھی لگایا جا سکتا ہے، یہ بڑے فائدے والی چیز ہے۔ اسی طرح اس سے ایک نقطہ یہ ظاہر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے معجزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ کہ جس سے 12 چشمے پتھر سے جاری ہوئے، اس سے کہیں بالا تر ہیں۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر سے 12 چشمے نکالے، مگر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے۔ ایک بار سفر میں پانی کی تنگی ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پیالے میں تھوڑا سا پانی لاؤ، تو پانی لایا گیا، آپ نے دست اقدس اس میں رکھ دیا۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق وہ مشک تھی جس میں پانی ہوتا تھا، تو یعنی یہ واقعہ کئی جگہ ہوا ہے، رکھ دیا تو اس میں سے 1500 آدمیوں کو پانی ملا، پینا بھی، یعنی 1500 صحابہ نے پانی پیا بھی، غسل بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا اور اپنی مشقیں بھی بھر لیں۔ تو یہ واقعہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2127 میں باقاعدہ موجود ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر 1,00,000 آدمی ہوتے تو تب بھی وہ پانی سب پی لیتے اور پھر بھی بچ جاتا، مگر ہم تھے ہی 1500، تو اس لیے ہم نے وہ پانی پی لیا اور اپنے وضو بھی کر لیے، غسل بھی کر لیا، سواریوں کو بھی ہم نے پلایا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ کے اس معجزے کا ذکر کرتے ہوئے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے، فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، یعنی ایسی انگلیاں ہیں کہ جن سے فیض نکلا اور جو پیاسے ہیں وہ جھوم کر ان پر ٹوٹ رہے تھے۔ ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 انگلیوں میں سے جو ندیاں نکلیں تو وہ 5 آب ہو گئے، مطلب یہ کہ وہ 5 چشمے جاری ہو گئے۔ تو پتھر سے پانی نکلنا آسان ہے، پہاڑوں وغیرہ سے پانی نکلتا رہتا ہے، مگر انگلیوں سے جاری ہونا بہت ہی عجیب اور ایک عجیب تر بات ہے۔ اور یہ تو بار بار ہوا کہ کسی بوڑھی عورت کے مشکیزے سے، کسی کے برتن سے صدہا آدمیوں کو پانی پلا دیا، سینکڑوں لوگوں کو، اور مگر اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ مشکات شریف باب المعجزات میں اس طرح کی ڈھیر ساری روایات موجود ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سارے معجزات ہیں، جیسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دودھ کی نہریں بھی جاری فرمائیں کہ ہجرت کے سفر میں معبد جو ہیں ان کی بکری کے کھیریاں، یعنی جن سے دودھ دوہا جاتا ہے انہیں کھیریاں کہتے ہیں، تو کھیریوں کو ہاتھ لگایا تو اس سے دودھ اتنا نکلا کہ حضرت معبد کے سارے برتن بھر گئے، آپ نے سیر ہو کر پی بھی لیا، اور اس کے بعد بھی بکری کا دودھ جاری رہا۔ جاری رہنے سے مراد یہ کہ وہ روزانہ خشک دودھ والی تھی، مگر بعد میں روزانہ وہ دودھ دیا کرتی تھی۔ پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلنا بے شک بڑا معجزہ ہے، مگر دودھ کی 2 نہریں خشک بکری کی کھیریوں سے جاری ہونا یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما کر آسمان سے غیبی دسترخوان کھانے سے بھرا ہوا منگوایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کرسچن لوگ جو ہیں وہ ہر سنڈے کو خوشی مناتے ہیں اور چھٹی کرتے ہیں۔ ان کی چھٹی کرنے کا وجہ یہ ہے کہ اتوار کے دن یعنی سنڈے کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان نازل ہوا تھا، اور ہر اتوار جو عیسائی ہیں ان کا عید کا دن کی طرح منایا جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے تو ایک بار دسترخوان منگوایا، مگر میرے شہنشاہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 4 کلو جو کے آٹے اور تھوڑے سے گوشت سے سارے لشکر والوں اور سارے مدینہ والوں کو خوب سیر ہو کر کھانا کھلایا۔ گوشت کی بوٹیاں اور شوربہ اور شوربے کا مسالہ، آٹا وغیرہ تمام چیزیں جنت سے منگوا کر اس کے اندر شامل کروائیں، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرت جابر کی ہانڈی سے نکال کر سب کو کھلا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکالا، بے شک یہ بہت بڑا معجزہ ہے، مگر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر، مسجد نبوی شریف کے، یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر ایک بار بارش کی دعا فرمائی۔ ابھی ممبر سے نیچے نہ آئے تھے کہ پانی برسنے لگا اور بارش آ گئی، اور نماز جمعہ پڑھتے پڑھتے مدینہ پاک کی گلی کوچوں میں بہنے لگا۔ اسی طرح پورا ہفتہ بہتا رہا، اور دوسرے جمعہ
اس ممبر پر دوبارہ کھڑے ہوئے اور لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو ندیاں بھر گئیں، اب تو گلیاں بھر گئیں، اب تو پانی ہمارے مکان گر جائیں گے اگر اور بارش برستی رہی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ممبر پر کھڑے ہو کر اپنی انگلی مبارکہ کا اشارہ فرمایا، یعنی گول انداز میں اشارہ فرمایا اور یہ دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا۔ صحیح البخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ یا اللہ اب ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ برسا۔ آپ نے گول انگلی گھمائی تو بیچ میں سے پورے مدینہ پاک کی فضا جو ہے اس میں سے بادل جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ارد گرد برسنے لگا، اور جہاں حکم دیا وہاں ہی جا کر برسا۔ دیگر انبیاء کرام کی حکومت زمین اور زمینی چیزوں پر تھی، مگر اس سے پتہ چلا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلطنت ہے وہ زمین پر بھی تھی اور آسمان پر بھی ہے، بلکہ دونوں جہانوں میں ہے۔ اس سے ایک اور نقطہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں انبیاء کے ذریعہ عطا فرماتا ہے، بلا واسطہ کسی کو نہیں دیتا۔ یعنی جب دیتا ہے تو کسی نہ کسی واسطے سے ضرور دیتا ہے۔ وہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر تھا کہ پتھر سے بغیر عصا مارے ہی پانی عطا فرما دیتا، مگر عطا نہیں کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا بیچ میں واسطہ رکھا کہ وہ عصا ماریں تب بنی اسرائیلیوں کو پانی ملے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جو ہے اس کا ہر صورت خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا جائے اس کے نبی علیہ السلام کے ذریعے مانگا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ شفا دے سکتا تھا، مگر فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد، ھذا مغتسل، یعنی اپنا پاؤں زمین پر رگڑو جس سے چشمہ پیدا ہوا، اور فرمایا پیو اور اس سے نہاؤ۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں منور کرنا منظور ہوئیں، روشن کرنا منظور ہوئیں، جو کہ 40 سال سے چلی گئی تھیں آنکھوں کی بینائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا واسطہ بیچ میں رکھا کہ وہ آنکھوں سے لگے تو آنکھیں روشن ہوں۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 96 ہے۔ تو فرمایا کہ قمیض آئی اور پھر آنکھوں پر لگائی تو اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس لوٹا دی۔ یعنی فرمایا دیتا تو اللہ خود ہے، مگر اپنے محبوبوں کے ذریعہ سے واسطہ سے دیتا ہے۔ جیسے دنیا میں سب جگہ شفا اور رزق اور انصاف سب اللہ ہی دیتا ہے، مگر لوگوں کے واسطے اور وسیلے سے دیتا ہے۔ اگر یہ توسل اور وسیلہ نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے۔ ایسے ہی دنیا اور آخرت میں سب کچھ اللہ ہی عطا فرماتا ہے، مگر اپنے محبوب بندوں اللہ تعالی، اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں اور اپنے نبی علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کا صدقہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو وسیلہ کے قائل نہیں، وہ لوگ جو ان چیزوں سے منع کرتے ہیں، وہ لوگ جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ قرآن مقدس کی جو یہ آیات ہیں ان آیات کے گہرائی میں جائیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے عطا فرمایا ہے۔ ایک آخری فائدہ بھی سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صرف دعائیں ہی نہ مانگتے رہیں، بلکہ ہم دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ محنت بھی کریں۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف دعا کرتے تو پتھر سے چشمہ جاری ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اضرب بعصاک الحجر، اس پر پتھر پر عصا بھی ماری ہے۔ پتہ چلا کہ پانی لینے کے لیے کوشش چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کوشش کو باقاعدہ اس میں بیان فرمایا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں، کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کرونا کے دور میں بغیر کسی سے مانگا نہیں، کسی سے ہیلپ نہیں مانگی، کسی سے راشن نہیں مانگا، اور گھر ہی بیٹھے بیٹھے بھوکے۔ بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پھانسی دے دیا، کسی نے اپنے بیٹے کو پھانسی دے دیا، کوئی ساری فیملی ہی پھانسی پر چڑھ گئی، جبکہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ ہاتھ پاؤں مارتے، لوگوں سے رابطہ کرتے، لوگوں سے واسطہ مانگتے، لوگوں کو کہتے ہماری ہیلپ کرو۔ تو اس سے آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کوئی مشکل آن پڑے تو گھر ہی مت بیٹھے رہو، بلکہ در و دیوار کو بھی بتا سکو تو بتاؤ، فضاؤں کو بتاؤ، ہواؤں کو بتاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہر جگہ اپنی مصیبت جو ہے وہ بیان کرو، جہاں جہاں بیان کرنا مناسب ہوگا تو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دے گا۔ گھر بیٹھے مر جانا یہ توکل کے خلاف ہے، اپنی اولاد کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسے ظلموں سے ہر صورت بچنے کی ضرورت ہے۔ رب کائنات ہمیں اس آیت مبارکہ کی یہ حکمتیں سمجھنا اور ان پر عمل کر کے فساد سے بچتے رہنا اور امن قائم کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔